عائشہ کا بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ لڑکے والے اس کی خالہ کے سسرالی رشتے دار تھے۔ لڑکے کا نام بلال تھا۔ بلال کی گورنمنٹ جاب تھی۔ سسرال میں صرف بلال کا بڑا بھائی، بھابھی، ان کے دو چھوٹے بیٹے اور بلال کی والدہ تھیں۔ دو بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ عائشہ کے گھر والے اس رشتے کے آنے پر بہت خوش تھے۔ تھوڑی بہت سوچ بچار کے بعد اس رشتے کو ہاں کر دی گئی اور جلد ہی وہ بیاہ کر میاں والی چلی گئی۔ شادی کے بعد زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ عائشہ بلال کا پیار پا کر بہت خوش تھی۔ سسرال میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اس کی ساس اور جٹھانی اس کی خوب خاطر مدارات کر رہی تھی۔ کسی قسم کی معاشی تنگی بھی نہ تھی۔ انہی خوبصورت دنوں میں عائشہ امید سے ہو گئی۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے بلال کو بتایا، بلال آپ خوش ہیں نا؟ خوش؟ ارے میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں عائشہ، تم مجھے بہت بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ بلال کا لہجہ پرمسرت تھا۔ بلال تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ اللہ تعالیٰ جو بھی دے دے، چاہے بیٹا چاہے بیٹی، اس کی رضا میں بھی خوش ہوں، بلال نے ہنس کر کہا۔ پھر جب اس خوشخبری کا ساس، جٹھانی اور نندوں کو علم ہوا تو سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی ساس نے اعلان کیا کہ ان کے ہاں سب کے پہل پہل کا بیٹا ہی ہوتا ہے، اس لیے عائشہ کے بھی بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اور ساس نے کہہ دیا کہ عائشہ کے بیٹے کا نام وہ خود رکھیں گی۔ پہلوٹی کے بیٹے کی فرمائش سن کر عائشہ پریشان ہو گئی۔ بھلا اس کے ہاتھ میں یہ سب تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا کرے۔ مگر اس کی ساس اور جٹھانی اٹھتے بیٹھتے بلال کو پہلوٹی کے بیٹے کے فوائد گنواتی۔ بلال سے کہتی کہ پہلا بیٹا باپ کا سہارا بنتا ہے، اس کا بازو ہوتا ہے۔ آگے بیٹیاں بھی ہو جائیں تو پہلا بیٹا باپ کے ساتھ مل کر بہنوں کا بیاہ کرواتا ہے، چھوٹی بہنوں کا مان اور میکا ہوتا ہے بڑا بھائی۔ بس بلال خاندان میں سب کے پہلوٹی کا بیٹا ہوا ہے، تمہارے بھی پہل پہل کا بیٹا ہونا چاہیے۔ عائشہ کی نندیں آتی تو وہ بھی بلال اور عائشہ سے پہل پہل کے بیٹے کی فرمائشیں کرتی، جیسے یہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ سب باتیں مسلسل سن سن کر بلال بھی اب اٹھتے بیٹھتے بیٹے بیٹے کی گردان کیے رکھتا۔ وہ جو شروع میں کہہ رہا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی میں رب کی رضا میں خوش ہو جاؤں گا، اب وہ بس ایک ہی جملہ کہتا، عائشہ ہمارے پہلوٹی کا بیٹا ہی ہونا چاہیے ورنہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ عائشہ روتی سسکتی اور نماز میں رب سے بیٹے کی دعائیں کرتی۔ اس کی ساری خوشیاں خاک میں ملنے لگی تھی۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروایا اس نے تب بھی ڈر کے مارے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ ایک بار عائشہ نے بلال سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بلال اگر ہمارے ہاں بیٹی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ عائشہ کے سوال پہ بلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر بیٹی ہوئی تو اسے گولی مار دوں گا اور اس کے بعد بھی اگر بیٹی ہوئی اسے بھی گولی مار دوں گا۔ جب تک تمہارے بیٹا نہ ہوگا تب تک اس گھر میں بیٹی کی کوئی جگہ نہیں۔ بلال کے چہرے پر اتنی صفاقی تھی کہ عائشہ لرز کر رہ گئی۔ اتنا وحشی پن تو کبھی بلال کے لہجے میں نہ تھا، مگر اس کی ساس، نندوں اور جٹھانی کی باتیں سن سن کر وہ بیٹی ہونے کو گناہ سمجھنے لگا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا اور بہت مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں عائشہ کی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اسپتال کے ڈیلیوری روم کے باہر بیٹھی اس کی ساس نندوں نے بیٹی کا سنتے ہی رونے پیٹنے ڈال دیے۔ عائشہ کی جٹھانی نے طنزیہ انداز میں بلال کو دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بلال اور اس کے سسرال والے بچی کو دیکھے بنا ہی اسپتال سے گھر واپس لوٹ گئے۔ اسپتال میں عائشہ کی والدہ اور اس کے بھائی موجود تھے۔ عائشہ کے سسرال والوں کا رویہ عائشہ کے بھائی کو سخت ناگوار گزرا اور اگلے دن
اسپتال سے چھٹی کے بعد عائشہ کے گھر والے عائشہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، مگر میں کے آ کر عائشہ بے چین ہو گئی۔ اس نے بلال کو فون کیا کہ وہ آ کر اسے اور اپنی بیٹی کو لے جائے، مگر بلال نے صاف کہہ دیا کہ اس کے گھر میں اس بچی کی کوئی جگہ نہیں، اسے بیٹا چاہیے تھا، جبکہ عائشہ نے بیٹی پیدا کر کے سنگین غلطی کر دی تھی۔ اب عائشہ اس کے گھر واپس آنا چاہتی ہے تو اکیلی ہی واپس آئے۔ اگر اپنی بیٹی کو ساتھ لائی تو بلال اس کی بیٹی کو جان سے مار دے گا۔ یہ سب سن کر عائشہ کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ اپنا بسا بسایا گھر بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اپنی بیٹی کو اس کے باپ سے جدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، مجھے میرے سسرال چھوڑ آئیں، میری بیٹی اتنی پیاری ہے کہ اس کی من موہنی صورت دیکھتے ہی بلال اپنا سارا غصہ بھول جائیں گے۔ وہ باپ ہیں، کوئی غیر نہیں، اگر تھوڑے دن ناراض رہے تو کچھ دن بعد ناراضگی بھلا کر اپنی بیٹی کو پیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عائشہ کے گھر والوں نے عائشہ کو سسرال بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، مگر عائشہ مسلسل اپنے سسرال جانے کی ضد کرتی رہی۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر اس کی بیٹی کی پیدائش کے 7ویں دن عائشہ کی والدہ اور اس کے بھائی اسے لے کر اس کے سسرال پہنچ گئے۔ عائشہ کو اس کی بچی کے ساتھ دیکھتے ہی اس کی ساس اور جٹھانی نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ تبھی بلال بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گیا اور غصے سے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس منحوس بچی کو میرے گھر لے کر آنے کی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس بچی کو لے کر میرے گھر نہ آنا۔ بلال غصے میں پاگل ہو رہا تھا، جبکہ اس کی ساس اور جٹھانی بلال کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ عائشہ نے بلال کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، خدا را بلال، کچھ تو رحم کرو، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹی دے یا بیٹا، میری بچی اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں آئی ہے، اتنے ظالم نہ بنو، اپنی بیٹی کو ایک بار دیکھو تو صحیح، کیسی پیاری بولی بھالی صورت ہے، بالکل تم پر گئی ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی تمہارے جیسا ہے۔ اس کی باتیں سن کر اس کی ساس آگے بڑھی، ارے بھاڑ میں گئی معصوم صورت، اس کا چہرہ کیا چاٹنا ہے، پہل پہل کا بیٹا ہوتا تو باپ کا سہارا بنتا، پہلوٹی کی بیٹی تو نرا بوجھ ہے۔ عائشہ کی ساس کی باتیں سن کر بلال نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی، مجھے نفرت ہے اس بچی سے۔ یہ کہہ کر بلال ان سب کو برآمدے میں چھوڑ کر خود اندر کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنی معصوم بچی کو صحن میں پڑے تخت پر لٹا دیا۔ اس کی امی اور اس کے بھائی بہت دیر سے یہ سب تماشے صرف اور صرف عائشہ کی خاطر برداشت کر رہے تھے۔ عائشہ کے بھائی کی قوت برداشت اب جواب دے گئی تھی، عائشہ بہت ہو گیا، اب رونا دھونا بند کرو اور واپس ہمارے ساتھ چلو، یہ لوگ تمہیں اس بچی کے ساتھ ہرگز قبول نہ کریں گے۔ ہاں ہاں، لے کر جاؤ اپنی بہن کو، اس کی ساس نے ترشی سے کہا۔ اس کی امی نے بھی عائشہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے واپس جانے کے ارادے سے بچی کو تخت سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ جبھی کمرے سے بلال باہر آیا۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے تھے، وہ آہستگی سے چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ عائشہ نے ایک امید کے ساتھ بلال کو دیکھا، شاید اسے احساس ہو گیا تھا اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو تخت سے اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تبھی بلال تخت کے قریب پہنچ گیا اور پیچھے بندھے ہاتھ آگے کیے تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور اس سے پہلے کہ عائشہ، اس کی امی یا اس کے بھائی کچھ سمجھ پاتے، بلال نے اس معصوم بچی پر ایک نہ دو پورے 5 فائر داغ دیے۔ وہ چھٹا فائر بھی کرتا، مگر ریوالور میں 5 ہی گولیاں تھیں جو پانچوں کی پانچوں اس ننھی معصوم کلی کے سینے میں پہنچ چکی تھیں۔
اس معصوم کے جسم میں ایک کھروچ برداشت کرنے کی ہمت بھی نہ تھی، یہاں تو 5 گولیاں لگی تھیں۔ وہ ننھی بچی بنا آواز نکالے اپنے رب کے حضور اپنے سفاک اور سگے باپ کی شکایت کرنے پہنچ گئی۔ قیامت سے پہلے قیامت تھی کہ سگے باپ نے اپنی 7 دن کی معصوم بیٹی کو 5 گولیاں مار کر ختم کر دیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کو یہ سب سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ عائشہ اپنی بچی پر اندھا دھند گولیاں برستی دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ گولیوں کی آواز سن کر محلے والے ان کے گھر پہنچ گئے اور یہ سب معاملہ دیکھ کر محلے والوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ عائشہ کی والدہ اور بھائی بے ہوش پڑی عائشہ کو ہسپتال لے گئے، جبکہ بلال کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ بہت مشکلوں سے عائشہ کو ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی عائشہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا جب اس درندہ نما انسان نے اس کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں ماری تھیں۔ رو رو کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان، بس عائشہ کی کل کائنات دیکھتے ہی دیکھتے لٹ گئی۔ عائشہ کے گھر والے اس کڑے وقت میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ عائشہ نے بلال پر اپنی بیٹی کے قتل کا کیس کیا تھا۔ عدالتی کارروائیوں کے بعد بلال کے گھر والوں کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ بلال کو بچانے کی خاطر بلال کی ماں اور بلال کا بھائی عائشہ کے آگے پیچھے پھر رہے تھے کہ کسی طرح عائشہ بلال کو بچا لے اور عدالت سے کیس واپس لے لے، بلال کو معاف کر کے واپس اس گھر میں آ جائے جس گھر میں اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ مگر اسے بلال اور اس کے گھر والوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بچی کے قتل میں صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کی ساس، جیٹھانی اور نندیں بھی برابر کی شریک تھیں۔ یہ کیسی عورتیں تھیں جو کہ اپنی ہی صنف کی پیدائش پر ایک مرد کو ورغلاتی تھیں؟ یہ کیسی عورتیں تھیں جو خود عورت ہونے کے باوجود بیٹی کی پیدائش سے نفرت کرتی تھیں؟ عورت ہو کر مرد کے ذہن میں بیٹی کے لیے زہر بھرا تھا۔ وہ اپنی جیٹھانی، ساس اور نندوں کے خلاف تو کیس نہ کر سکتی تھی کہ شاید زبان کے تیروں سے دوسروں کے دماغ میں زہر بھرنے والوں کے لیے کوئی سزا دنیا کی عدالت میں نہ تھی، مگر اللہ کے گھر ضرور کڑی سزا ملے گی۔ بلال، جس نے اس کی معصوم پری جیسی بچی کے کلیجے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، اسے معاف کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اس نے قتل کے مقدمے کے ساتھ ساتھ خلا کا کیس بھی کر دیا تھا۔ اس ظالم بھیڑیے کے ساتھ رہنے کا تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ عائشہ نے سوچ لیا تھا کہ اس سفاک باپ کو سزا ضرور دلوائے گی۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ کی رحمت سے منہ موڑنے والوں کا برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹے اور بیٹی دونوں کو پیار کرنے اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، آپ کو میری آج کی سنائی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔